ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایران، امریکہ، اسرائیل، اور اب تو اس میں جو سی ہے وہ اکنامک وار سٹارٹ ہو گئی ہے. پوری دنیا اس میں انوالو ہو رہی ہے، پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے نا، یہ ایکچولی ایران کے لیے کوئی نئی جنگ نہیں ہے. ایران تو 40 سال سے اٹ از ان اسٹیٹ آف وار، جب سے اس کو پابندیاں لگی ہوئی ہے. تو بیسیکلی وٹ وی کین لرن فرام دس وار کہ ایران دیکھیں آلریڈی آئسولیشن میں ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز. جب آپ نے یو اے ای نے یا کے ایس اے نے، سعودی عربیہ نے، یا اسرائیل نے، یا ان کنٹریز نے جب اپنا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا تو وہ انفراسٹرکچر ہی ان کی ولنریبلٹی بن گیا، کیونکہ ان کا ڈیفنس اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وٹ وی کین لرن فرام دس وار از دیٹ کہ فار دا لانگر ٹرم سسٹینیبلٹی آف دا ریجن، خاص طور سے فار دا پیس آف دا ریجن، سراؤنڈنگ نیبرس کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. ٹھیک ہے، ایران کو آئسولیشن سے نکالیں، ایران کی ڈپینڈیبلٹی بنائیں ریجن کے اوپر، گلوبل اکانومی کے اوپر، کہ ایران ان پہ ڈپینڈ کریں. ریسٹرکشن لگانے سے آپ کسی کنٹری کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ اس کنٹری کو اپنے اوپر ڈپینڈیبل کریں. ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں، ان کی جنگ ہوئی آپس میں، اور آفٹر دیٹ وار ہاؤ دے ور کنٹرولڈ. ڈیفینیٹلی ان کے خاص طور سے انڈیا کے ایک اکنامک ریسورسز تھے اور اس کی ولنریبلٹی سامنے آ گئی تھی. دا وے پاکستان ایز اٹیکڈ آن دیم، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ دے کی ناٹ سسٹین فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. جس طرح سے پاکستان نے اپنی پاور شو کی، اگریشن شو کیا، جو کہ لازمی کرنا چاہیے تھا. تو اسی طرح سے ایران کو بھی جو ہے وہ ڈپینڈیبل کرنا چاہیے، انٹیگریٹ کرنا چاہیے گلوبل اکانومی کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. اور یہی جو ہے ایک نیا ڈاکٹرائن ہے گلوبل پیس کا. اب جس طرح آپ دیکھ لیں شمالی کوریا کو، ٹھیک ہے، وہ بھی آئسولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ایون رشیا کو آپ دیکھ لیں ٹو سم ایکسٹینٹ، وہ بھی آئسولیٹڈ ہے. تو دیر از اے نیڈ آف نیو ڈاکٹرائن، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈاکٹرائن آپ نے جس کنٹری کو بھی کنٹرول کرنا ہے، یو ہیو ٹو میک دیم ڈپینڈیبل آن گلوبل اکانومی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کنٹری کو ڈیولپ کرنا ہے. اب ایران آلریڈی جو ہے وہ اٹ از ناٹ اے مچ ڈیولپڈ، تو اسی لیے ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا زیادہ، اور پیٹرول کے ریسورسز ان کے پاس زیادہ ہیں. سو آپ اس کو ایک اوپن اکانومی میں آنے دیں، اوپن مارکیٹ میں آنے دیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو لانگ ٹرم اس کا سلوشن ہے. شارٹ ٹرم سلوشن میں جو ہے وہ پاکستان ہیز بین پلئنگ اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان دا ریجن. اور آئی ایم شیور کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور سے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، دے ہیو ویری ڈیپ کنیکشنز ود اسٹیک ہولڈرس، گلوبل اسٹیک ہولڈرس، اور دے ول بی ایبل ٹو اوور کم دس پرابلم. تو لانگ ٹرم میں نے آپ کو ایک ڈاکٹرائن دیا، سلوشن دیا ہے فار دا پیس، فار دا گلوبل پیس. تو اس کو میرے خیال سے فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈومیننٹ جو چیز ہے اس وقت گلوبل میں وہ اکانومی ہے، وہ مارکیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور ایران کے اوپر جو ایک اٹیک ہوا ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں ملٹی نیشنل پروڈکٹس نہیں بک رہی وہاں پہ، جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹ، فرٹیلائزرز وغیرہ آپ دیکھ لیں، سیڈز وغیرہ دیکھ لیں، ان کی سیل نہیں ہو رہی وہاں پہ. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور جو چینج آف رجیم ہے اس کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ ایران کو ایک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ بنایا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا سلوشن جو ہے وہ وار نہیں ہے. آپ اس کو اکنامیکلی ڈپینڈیبل کریں، انٹیگریٹ کریں گلوبل اکانومی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو ڈیولپمنٹ کے مواقع دیں.
تو پھر جا کے جو ہے وہ آپ ریجن کے اندر خاص طور سے یو اے کو اور سعودی عربیہ کو اور باقی کنٹریز کو، گلف کنٹریز کو، ان کو چاہیے کہ وہ ایران کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ سینچورائز کریں، تو تب بھی ایک پیس جو ہے وہ ریجن میں آ سکتا ہے. جی، تھینک یو ویری مچ.